جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج جو ویلاگ ہے اس میں بیسیکلی جو بات کرنی ہے کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ متحد بھی ہو رہا ہے، اس نے اپنا ابتدائی کام بھی کر لیا ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے، ہجوم بھی اکٹھا ہو جاتا ہے سارے ملک میں، یہ تقاریر کر کے جلسے کر کے لوگوں کی سوچ میں ایک تبدیلی بھی لا چکے ہیں۔ اور اب پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو اسٹریٹجی بڑی خطرناک ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اب اسٹیبلشمنٹ کو فائنل وارننگ دے دی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ پی ڈی ایم ہے جو بیچارہ کبھی جیل میں رہے، کبھی نیب کیسز میں، کبھی کچھ، تو یہ بیچارے کیسے وارننگ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ لیکن حالات بہت بدل گئے اور گزشتہ چند ماہ میں تو ان کے بدلنے میں بڑی رفتار آ گئی ہے۔ میں مزید بھی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ملتی جائیں۔ ٹیبلز ٹرن ہو گئے ہیں۔ ٹیبلز ٹرن کیسے ہو گئے ہیں؟ جو یہاں پر بیٹھ کر فرعون کی طرح حکم دیتے تھے، اب وہ دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب درخواست کر رہے ہیں۔ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے سارا ملک اپنی مٹھی میں دبائے بیٹھے تھے اور انگلی کے اشارے سے کبھی عدالتیں چلاتے تھے، کبھی سیاسی جماعتیں، کبھی سینٹ، وہ اب معافیاں مانگنے پر آ گئے۔ اور بہت سے لوگوں کی نظر نہیں پڑی۔ کل پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہوا، جس جلسے میں نواز شریف نہ خطاب کر رہے ہوں، مریم نواز نہ ہوں، یوزلی اس کو بہت زیادہ توجہ نہیں ملتی، لیکن اس جلسے سے کچھ باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا وہ میدان جو جس وجہ سے ٹیبل ٹرن ہوئی ہے وہ ہو گیا ہے جناب اکانومی کی وجہ سے۔ اکانومی نہیں ٹھیک ہو رہی اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے خراب ہونے کی ابتدا ہے۔ اگلے دنوں میں اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے اور اس کی تفصیل ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف کا پیکج منظور نہ ہوا تو کیا کیا ہوگا۔ ابھی جو ملک میں تباہی ہوئی ہے یہ کم ہوئی ہے، جو تھوڑے عرصے بعد تباہی ہوگی، مسئلہ صرف اس کا ہے کہ اس کا الزام کس کو دینا ہے، اس کا مدعا کس پہ ڈالنا۔ ظاہر ہے سب سے آسان شکار اس وقت عمران خان ہے۔ تو جناب اب اسٹیبلشمنٹ چاہیے رہی ہے بڑی تیزی سے جلدیاں دیکھیں، پھرتیاں دیکھیں کہ اس حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ ہر طرح کی آپشن دے دی گئی ہے اور اس میں آپشن میں کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں۔ سینٹ چیئرمین بدل لیں جی، ٹھیک ہے، ہم نہیں مداخلت کرتے، آپ سینٹ چیئرمین بدل لیں، سینٹ آپ کا ہوا۔ اچھا آپ کہتے ہیں کاف لیگ ایم کیو ایم کو ہم پیچھے ہٹا دیتے ہیں، تو جناب یہ ہم پیچھے ہٹا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ان کے پیچھے ہٹنے کے انداز بھی نظر آ گئے۔ بلوچستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، یہ جو ابھی تبدیلی آئی ہے نا قدوس بزنجو والی، یہ والی نہیں، اس کے بعد ایک اور تبدیلی چاہتے ہیں، قدوس بزنجو کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو تبدیل کر دیا جائے تو تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں، ہم بندے حاضر کریں گے، تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو جائے گی۔ اس حکومت سے مثلا جیسے ٹیشو پیپر استعمال کر کے آپ پھینک دیتے ہیں نفرت کے ساتھ کہ یہ غلیظ ہو گیا، نجس ہو گیا، مکروہ ہو گیا، اب اس حکومت کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی طریقہ حکم کریں کس طرح اس کو نکالنا ہے، ہم ہر طرح کے حکم کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پہ جلدی نہیں کرنی چاہیے پی ڈی ایم کو۔ اچھا یہ چاہ رہے ہیں ان ہاؤس ہو جائے، کچھ زیادہ ہنگامہ نہ ہو، اور یہ بندے 300 یا سینٹ کے 104 یا بلوچستان اسمبلی کے، یہ چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، چند فون کرنے ہوتے ہیں، امن و امان کے ساتھ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، سارے برج الٹا دیتے ہیں، پھر دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کے ارادے کچھ اور ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو نہیں چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے، نہیں چاہتی کہ لانگ مارچ ہو اور اسلام آباد کی طرف آئیں، کیونکہ اسلام آباد کی طرف جب آتے ہیں ڈر تو لگا رہتا ہے، 20 منٹ کا فاصلہ ہے، کہیں پنڈی کی طرف نہ آ جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے
کہ جلسے جلوسوں میں ہی ایک دفعہ پہلے نواز شریف نے تقریر کی تھی اور ایک کو 2 نام لے لیے تھے، وہ بھی اس دن کا ڈر نکلا نہیں ہے ان کے دلوں سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم والے اسلام آباد ہوں گے، لانگ مارچ دھرنا ہوگا، تو نعروں کا کیا ہے، کوئی بھی نعرہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ اندر کھاتے کام کر لیں، یہ لانگ مارچ وغیرہ سے ذرا اجتناب کریں۔ آپ نے کل کا اگر پی ڈی ایم کا کراچی کا جلسہ نہیں سنا تو اس کے کچھ کلپس آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ اس میں لوگ جو بات کر رہے تھے، جس لہجے میں، جس تندی سے بات کر رہے تھے، اور جو ان کی بات کا مغز تھا، وہ ذرا سننے والا ہے۔ پہلے آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں۔ شاہ اویس نورانی صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، اپنی جماعت کو بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑا جمہوریت پسند ذہن ہے ان کا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قبول نہیں کرنا کہ دودھ کی رکھوالی پر بلا بیٹھ جائے۔ اور اس وقت بلا عمران خان نہیں ہے، عمران خان ایک بھاگا ہوا چوہا ہو سکتا ہے، بلا نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر مارشل لا نہیں لگا تو سیمی مارشل لا ضرور لگا ہوا ہے۔ تو یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ان کا مقصد عمران خان کی حکومت گرانا تو نہیں ہے۔ خیر، جو شاہ اویس نورانی صاحب نے کہا وہ کلپ آپ سنیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بلے کی یہ دودھ پہ جو بلا رکھوالی کے لیے بیٹھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ گھر بھجوانا ہوگا۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام اب پرانا ہو گیا ہے۔ اس ملک کے اندر آج بظاہر لیگلی طور پر، قانونی طور پر مارشل لا نہیں ہے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک میں آج سیمی مارشل لا نافذ ہے، اور کوئی آدمی خوشحال نہیں ہے اس دور میں۔ تنخواہیں دینے کے لیے لوگوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھ لے، خسارے کے اندر جا رہا ہے، اور بجلی، وابڈا، کے ایس سی سب خسارے کے اندر ہے۔ کوئی محکمہ گیس کے علاوہ سب محکمے خسارے کے اندر چلے گئے، حتیٰ کہ گیس کا محکمہ بھی خسارے میں ہے۔ مہنگی گیسیں خرید کر قوم پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس بات پر اب تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ پشاور کے جلسے کے بعد لاہور کا جلسہ ہوگا، اور لاہور کے جلسے کے بعد ہمارا رخ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ بتائیں، آپ سب اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، یہ کلپ آپ نے سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے 2 کلپ آپ کو سنوائیں گے، بہت باریک ہیں، بات کو سمجھیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا نا کہ اس حکومت کو اور اس حکومت کے لانے والوں کو ہم بحر عرب میں غرق کر دیں گے۔ دوسرا، آگے نقطہ سنیے گا، یہ انہی کی زبان سے سنواؤں گا۔ انہوں نے کہا ملکوں کا آج کل دار و مدار معیشتوں پر ہوتا ہے، اور جہاں کی معیشتیں خراب ہوتی ہیں وہاں بغاوتیں جنم لیتی ہیں، اور اگر اس ملک کو درست کرنا ہے تو معیشت درست کرنی پڑے گی۔ یہ جو بغاوتوں والی بات کی، یہ وہی بات ہے جو 3-4 مہینے تک اگر آئی ایم ایف کا پیکج نہیں ہوا، جب لوگ بھوک سے مریں گے تو پھر وہ باہر نکلیں گے، بھوکا آدمی اور کیا کرے گا۔ لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان کی یہ بات سن لیجئے، پھر اس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں۔ ناجائز حکمرانوں کو ہم نے بحیر عرب میں جا کر غرق نہ کیا تو پھر پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں اقتصادی بحران آئے ہیں وہاں انقلابات نے جنم لیا ہے، وہاں بغاوتوں نے جنم لیا ہے۔ قومیں مضبوط ہوتی ہیں، قومیں مستحکم ہوتی ہیں، ملک پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی معیشت مستحکم ہو اور عوام خوشحال ہوں۔ لیکن آج اس ملک کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ ہم بھیک مانگ کر دن رات گزار رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے بھیک مانگ رہے ہیں،
कभी चीन से हम भीख मांग रहे हैं, कभी कहां दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, और हर जगह इन्हीं हुक्मरानों के हाथों 22 करोड़ कौम की रुसवाई हो रही है। जो हुक्मरान पूरी कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं, उन हुक्मरानों को कौम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं इन हालात में आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने कराची के शहर में इन हालात में, जबकि हर तरफ से मायूसियां हैं, नौजवान मायूस है, मजदूर मायूस है, छोटा दुकानदार मायूस है, हर कारोबारी आदमी, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो वकील है, लेकिन आज हर एक मायूसी की तरफ जा रहा है। इस मुल्क से मायूस हो रहा है, इस हुकूमत से मायूस हो रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अपना किरदार अदा न किया तो पूरी सियासी क़यादत से कौम मायूस हो जाएगी। इंशाअल्लाह पीडीएम कौम की उम्मीद। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कोई नर्म लहजे में बातें नहीं की, कोई प्यार मोहब्बत नहीं जताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को आइन पर लाने के लिए, आइन के रास्ते पर लाने के लिए 8 जमातें मौजूद हैं, और इनमें उन्होंने एतराफ़ किया, इकरार किया वो जमातें भी मौजूद हैं जिन्हें हम माजी में गद्दार कहते रहे, क्योंकि माजी में तो सारे गद्दार रह चुके हैं। नवाज शरीफ भी, बेनज़ीर भी, भुट्टो भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, सारे ANP तो सारी गद्दार रह चुकी हुई है। बलूचिस्तान की सारी पार्टियां गद्दार कहलाती हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी ख्वाहिश बस इतनी है, बात सारी इमरान खान के गिर्द नहीं हो रही, इदारों के गिर्द हो रही है। शाहिद खाकान भाई साहब फरमा रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें, और असल मसला इस मुल्क का जो पैदा हुआ है वो 2018 के इलेक्शन में धांधली से पैदा हुआ है। अब इदारों को आइनी हदूद में रहने का मैसेज इमरान खान को तो नहीं दिया जा रहा। 2018 में इमरान खान की मर्जी शामिल होगी, लेकिन धांधली तो किसी और ने की थी। आज पाकिस्तान का वाहिद हल, आज महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निज़ाम को आइन के रास्ते पर लाने में है। आज आपके सामने इस मुल्क की 8 जमातें जो पार्लिमान का हिस्सा भी हैं, हर सोच, हर फिक्र की जमात है। ऐसी जमातें भी हैं जिनको हम माजी में गद्दार कहते रहे, जिनके लीडरों को यहां की मार्शल्लाह हुकूमतों ने फांसी पर लटकाया। आज ये तमाम जमातें एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो है कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। ये मुमकिन नहीं है कि इदारे बेहतर हो लेकिन पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हों। आज ये हजारों लाखों के मजमे हर शहर में इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के अवाम आज इस निज़ाम को कबूल करने पर तैयार नहीं है। आज की मुश्किलात, आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो हर शख्स परेशान है, उसकी एक और एक वजह है, और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो, जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम ना हो, फिर वहां पर यही महंगाई होती है। वहां पर वही हुक्मरान होते हैं जो महंगाई की बात करने से काफिर हैं। एक क्लिप और रह गया, और वो क्लिप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो खिताब किया,
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو آخری وارننگ دے دی ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا غیر آئینی رول ختم ہو، یہاں تک بات نہیں ہے، یہاں تک شاید وہ قبول کر لیں کہ نہیں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ماضی میں اس کا اعتراف کریں، اس پہ شرمسار ہوں اور اس پر معافی مانگیں۔ یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں، غور سے سنیں۔ مایوس ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پوری سیاسی قیادت سے قوم مایوس ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم قوم کی امید ہے، پی ڈی ایم قوم کی آواز ہے۔ یہ سیاستدان عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس بحران میں ہم نے قوم کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھیں، اپنے کردار کا دوبارہ مطالعہ کریں، ماضی میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کریں، قوم سے معافی مانگیں، اور تب جا کر ہم ایک قوم بن کر ملک کو بچا سکیں گے۔ اس وقت پی ڈی ایم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اچھا جناب، یہ اب آپ نے سن لیا ہے، اب ہوگا کیا؟ ماضی میں حکومتوں کو بڑے جھانسے دیے گئے ہیں۔ جب بے نظیر نواز شریف کی باریاں لگائی جاتی تھی، ایک کو یہ بتا کے کہ بھئی یہ کر لیتے ہیں، اور دوسرے کو دونوں کو لڑوایا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کی بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ ان سب جماعتوں کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ انہوں نے عوام میں بھی بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کر دی ہے۔ اب ان کے بہت سارے مطالبات مانے جا رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم چلا جائے تو چلا جائے گا، حکم کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے مطالبات اس سے زیادہ ہیں۔ یہ اس ملک کے آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اور اداروں کو ان کی آئینی حد میں رہنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان سے معافی بھی منگوانا چاہتے ہیں، ان سے اعتراف بھی کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایک انڈیکیشن اس کی یہ ہے، لوگوں کے ذہن اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اس کا ثبوت پاکستان کا وائبرنٹ سوشل میڈیا ہے۔